السلام علیکم۔ آج کی کہانی شمع کی صورت۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ بدقسمتی سے میں ایک انتہائی غریب خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرے والد نائی کا کام کرتے تھے اور بھائی گدا گاڑی پر مٹی ڈھوتے تھے۔ غربت کے باعث کوئی مزدور تھا اور کوئی کسی کے گھر میں نوکر تھا۔ غرض ہمارے خاندان میں روزی روٹی کے چکر میں کسی نے تعلیم کی طرف کبھی توجہ نہ دی تھی۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ گھر کے قریب ایک 5 مرلے کا پختہ مکان بھی تھا جس کے مالک ایک اسکول ٹیچر تھے اور ان کی بیوی بھی ایک اسکول میں ہی پڑھاتی تھیں۔ تعلیم دینے والوں کا پڑوس تھا، پھر بھی میں اسکول جانے سے قاصر تھی۔ پڑوسن استانی کا نام سلمیٰ تھا۔ وہ بہت بااخلاق، ہمدرد اور نیک عورت تھیں۔ اکثر غریب آبادی کے رہائشی لوگوں کو ترغیب دیتی کہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں۔ جو بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے انہیں شام کو مفت پڑھانے کے لیے اپنے گھر میں مقررہ وقت پر بلا لیتی تھیں۔ یوں محلے کے 8-10 بچے استانی سلمیٰ سے گھر پر 1 گھنٹہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کے گھر ماچس لینے گئی۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ استانی جی گھر پر ہی تھی۔ انہوں نے ماچس دی اور بولی اپنی ماں کو میرے پاس بھیجنا۔ جب میں نے اماں کو ان کا پیغام دیا تو وہ اسی وقت استانی کے گھر چلی گئیں۔ استانی سلمیٰ نے انہیں کہا کہ مجھے تمہاری بچی بہت ہی ہونہار لگی ہے، تم اس کو روز شام کو 5 بجے 1 گھنٹے کے لیے میری طرف بھیج دیا کرو، میں اس کو لکھنا پڑھنا سکھا دوں گی۔ استانی اور ان کے شوہر دوسروں کے کام کرنے والے لوگ تھے۔ اگر پولیس کسی کا چالان کرتی یا کوئی دفتری مسئلہ ہوتا یا شناختی کارڈ کے فارم پر دستخط کرنے ہوتے یا کسی کو کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کا چکر چلاتا اور اس سے بچنا ہوتا تو محلے والے سب ان کے پاس جاتے اور یہ سب مظلوموں کے ساتھ ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ امی ابا ان کی بات ٹال نہ سکے۔ میں روز شام کو ان کے گھر پر ٹیوشن پڑھنے جانے لگی۔ 1 سال تک انہوں نے مجھے پڑھایا۔ پھر والدہ سے کہا کہ نورین بہت ہی لائق بچی ہے، تم اجازت دو تو میں اسے اسکول میں داخل کروا دوں۔ امی تذبذب کا شکار تھیں کیونکہ ہمارے گھر میں کسی لڑکے نے کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا تھا، میں تو پھر ایک لڑکی تھی۔ ماں نے ابا سے کہا، انہوں نے تیوری پر بل ڈال لیے۔ اس وجہ سے پھر میں نے استانی کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ 2 روز بعد ماسٹر صاحب ابا جی سے ملنے آئے۔ انہیں خوب سمجھایا کہ بیٹی کو اسکول جانے دو، تعلیم کا خرچہ ہم اٹھا لیں گے۔ یہ بہت ہی لائق بچی ہے، اسے پڑھائی سے مت روکو ورنہ تم اس کے مجرم ہوگے۔ ماسٹر سلیم کی سب بہت عزت کرتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی والد کو اجازت دینی پڑی۔ اتنا کہا کہ ماسٹر صاحب جانتا ہوں تعلیم اچھی چیز ہے لیکن لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ سارا خاندان اور برادری مجھ پر برس پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے برادری سے نکال ہی دے۔ ماسٹر سلیم نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور مجھے استانی سلمیٰ کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ خود لڑکیوں کی اسی اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھیں۔ میرا داخلہ 4تھی جماعت میں کروایا گیا۔ 5ویں کے بورڈ کے امتحان تھے تو میں نے ضلع بھر میں اول پوزیشن لی۔ 6ٹھی میں وظیفہ ملنا تھا۔ میری تعلیمی استعداد دیکھ کر ہر استانی کی زبان پر یہی بات تھی کہ نورین تم آگے ضرور پڑھنا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، تم ضرور کچھ بن سکتی ہو، ڈاکٹر، انجینئر یا پروفیسر، کچھ بھی بن سکتی ہو۔ اب میری عمر 11 برس ہو چکی تھی۔ سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کہ والد سیکنڈری اسکول میں داخلے پر راضی ہوتے۔ بڑی ہی مشکلوں سے ماسٹر صاحب اور ان کی بیوی نے گھر والوں کو سمجھا بجھا کر مجھ کو 6ٹھی جماعت میں داخل کروا دیا۔ جس روز میرا داخلہ ہوا میں اتنی خوش تھی جیسے مجھے جنت کی نوید مل گئی ہو۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، میٹرک پاس کر لیا۔ رزلٹ انتہائی شاندار تھا۔ اب دل کالج جانے کی آرزو کرنے لگا۔ والدین کالج کو نہ جانے کیا بلا سمجھتے تھے۔
نام لیتے ہی کانوں کو ہاتھ لگانے لگتے تھے۔ میں ہفتہ بھر روتی رہی، روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی۔ گھر والے سب پاگل کہہ کر ہنستے تھے۔ کوئی بھی میرے دل کے خون ہو جانے کے احساس سے واقف نہ تھا، اور میں تھی کہ شوق علم میں مرغ بسمل کی مانند تڑپ رہی تھی۔ داخلے کی آخری تاریخ آ گئی، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ مجھے یہ شعور حاصل ہونے لگا تھا کہ میں اپنی زندگی تعلیم حاصل کر کے ہی بہتر بنا سکتی ہوں۔ کئی دنوں سے کھایا پیا نہ تھا، بس یوں سمجھ لیں کہ میں نے تعلیم کے حصول کو زندگی اور موت کا سوال بنا لیا تھا۔ مجھ کو روتا دیکھ کر ماں نے 2 تھپڑ رسید کیے اور کہا، موت آ جائے گی تجھے اگر تو کالج نہ جائے گی۔ میٹرک پاس ہو گئی ہے، خاندان میں تو کسی نے تجھ کو اپنی بہو بھی نہیں بنانا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اسی وقت بڑے تایا کے بیٹے خاور آ گئے۔ خاندان میں واحد وہی 8 جماعت پاس تھے۔ لائق آدمی تھے، مزدوری چھوڑ کر اپنا چھوٹا سا کاروبار کیا۔ اللہ نے برکت ڈالی، پیسہ کمایا تو دبئی چلے گئے۔ وہاں بھی اللہ کی رحمت سے بہت کمایا، اچھے علاقے میں مکان خرید لیا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اب وہ کبھی کبھی ہم سے ملنے آ جاتے تھے۔ خاور نے جو یہ ہنگامہ دیکھا تو پوچھا، چچی کیا معاملہ ہے؟ نورین کیوں رو رہی ہے؟ اماں اور آپا نے یک زبان ہو کر کہا، دیکھو خاور، یہ کالج جانے کی ضد کر رہی ہے، پڑھائی کے پیچھے مری جا رہی ہے۔ آج تک ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی کالج گئی ہے کوئی؟ بتاؤ اس کو۔ لیکن کسی کو امید نہ تھی کہ خاور ایسا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر آج تک کوئی لڑکی نہیں گئی تو اب چلی جائے گی۔ آپ اس کو کالج جانے دیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ان کا جواب سن کر اماں ابا سبھی خاور کا منہ تکنے لگے۔ بے شک خاور کی ہمارے گھر میں بڑی اہمیت تھی، بہت عزت تھی، مگر اس بات پر ابا سمجھوتا کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ صاف کہہ دیا کہ بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، میں برادری کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم دولت والے ہو، تمہاری برائی بھی اچھی لگتی ہے، مگر میں ساری برادری سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ خاور بولے، چچا آپ کو اپنے مرحوم بھائی یعقوب کا واسطہ، اس کو کالج جانے سے نہ روکیں۔ آپ جانتے ہیں وہ تعلیم کے کتنے حق میں تھے، میں آپ کے آگے منت کرتا ہوں۔ تایا یعقوب خاور کے والد تھے، ابا جان سے بہت ہی محبت کرتے تھے اور ان کے ہم پر بہت سے احسانات تھے۔ جس دکان پر ابا کام کرتے تھے وہ بھی تایا یعقوب نے ہی ان کو بنا کر دی تھی۔ والد سوچ میں پڑ گئے۔ خاور بھائی نے گھنٹہ بھر میری وکالت کی۔ آخر کار ابا نے یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے کہ تم ہی اس کو پھر کالج پہنچانے اور لانے کا انتظام کرو گے، اور تعلیم کا خرچہ بھی تم ہی اٹھاؤ، کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت خاور کے لیے میرے دل سے ایسی دعا نکلی کہ عرش تک گئی ہوگی کہ اے اللہ میرے اس بھائی کو شاد و آباد رکھنا۔ خاور کے لیے روز مجھ کو کالج پہنچانے کی ذمہ داری اٹھانا ایک بڑا مسئلہ تھا، مگر انہوں نے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے پورے 4 سال تک اپنا وعدہ نبھاتے رہے۔ کاروبار چھوڑ کر روزانہ مقررہ وقت پر آتے، اپنی گاڑی میں کالج پہنچاتے اور پھر ٹھیک ٹائم پر واپس بھی لے کر آتے۔ ابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی ڈرائیور کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں بھیجوں گا۔ خاور یوں تو میرے تایا زاد تھے، لیکن عمر میں مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ دبئی میں کسی عربی عورت سے شادی کی تھی جو آخر طلاق پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دبئی چھوڑ کر وطن آ گئے تو پھر شادی نہ کی۔ تمام تر توجہ اپنے کاروبار پر مرکوز کر رکھی تھی اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے تھے۔ میں ان سے اکثر کہتی تھی کہ خاور بھائی آپ میری خاطر کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے جواب دیتے تھے، ہمت کرو، میں تو اپنا کال نبھا رہا ہوں، تم بھی کوئی پوزیشن لے کر دکھاؤ۔ جب رزلٹ آیا تو میں ضلع بھر میں اول آئی تھی۔ میں نے اپنے خاندان کا نام اونچا کر دیا تھا۔ اخبار میں میرا نام لکھا گیا۔ اخبار والے تصویر مانگ رہے تھے تاکہ شائع کریں۔ جواباً ابا نے نہ کر دی۔ وہ تو منہ چھپا رہے تھے کہ برادری میں جن کو خبر نہ تھی ان کو بھی ہو جائے گی کہ نورین نے کالج میں پڑھا ہے، اور یہ کتنی ہی بے عزتی کی بات ہوگی۔ رزلٹ کارڈ لینے جانا تھا
اور کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار نہ تھا۔ خاور بھائی ہی اسی موقع پر کام آئے۔ حالانکہ ان کی شادی کچھ دن بعد ہونے والی تھی اور وہ بہت مصروف تھے، لیکن پھر بھی وہ میری خاطر آ گئے۔ خدا کی مرضی یہ ہوئی کہ واپسی میں ان کی کار کو حادثہ پیش آ گیا۔ ہاسپٹل میں زخمی حالت میں پہنچائے گئے۔ جان تو بچ گئی، لیکن وہ معذور ہو کر گھر آئے۔ شادی ملتوی ہو گئی۔ گھر والے مجھ پر برسے کہ تو منحوس ہے، تیری ہی وجہ سے وہ معذور ہوا۔ اگر تو رزلٹ کارڈ کی فرمائش نہ کرتی، وہ نہ جاتا اور نہ ہی یہ حادثہ ہوتا۔ ایک بازو سے معذور ہونے کی وجہ سے لڑکی والوں نے رشتہ توڑ دیا۔ میں رہ رہ کر اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتی، سوچتی کہ مجھ بدبخت کے باعث ایک بازو سے جاتے رہے۔ اب وہ کبھی دلہا نہ بن سکیں گے۔ یہ سوچتی تھی تو بھل بھل آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے۔ اے کاش میں نے ان سے رزلٹ کارڈ لانے کو نہ کہا ہوتا۔ میں ان کی خوشیوں کی قاتل بنی تھی۔ میں دیکھتی کہ میرے محسن کا یہ حال ہوا ہے، اور اب مزید تعلیم کا خواب میرے لیے ایک جرم بن گیا تھا۔ اب تو میں ان کے سامنے جانے سے بھی کترانے لگی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر دل لرز جاتا تھا، رونے لگتی، مگر وہ ہنس کر کہتے، نورین روتی کیوں ہو؟ یہ قسمت کا لکھا تھا، ہو گیا، اس میں تمہارا کیا قصور؟ اماں نے محلے کی ایک عورت سے کہلا بھیجا تھا کہ نورین کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ برادری والے اسے قبول نہیں کر رہے کیونکہ اس نے کالج میں پڑھ لیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک لڑکی کا کالج جانا عیب کی بات تھی۔ وہ عورت رشتے کراتی تھی، 2-3 رشتے ڈھونڈ لائی۔ یہ بھی برادری کے خاندان کے ہی تھے، مگر بیرون ملک جا کر پیسے کما رہے تھے۔ 2 لڑکے میٹرک پاس تھے۔ بہن نے مجھے فوٹو دکھائی، مگر میں نے پرے کر دی۔ اسی لمحے خاور بھائی آ گئے۔ بہن نے ازراہ مذاق کہا، اچھا تو کیا پھر خاور بھائی سے کرے گی شادی؟ خاور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آپا کا جملہ سن لیا تھا، بجھ سے گئے اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھ کو اپنے محسن کی دلی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے آگے سے جواب دیا، آپا اگر یہ مجھے پسند کر لیں تو میں ان سے ضرور شادی کر لوں گی۔ خاور یہ سن کر امی کے پاس جا بیٹھے، مگر آپا نے اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگی، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے نورین، عمر میں تم سے 15 سال بڑے ہیں، اوپر سے ایک بازو نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ہم انتہائی غریب ہیں اور وہ انتہائی امیر، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، ان کی والدہ کبھی بھی نہیں مانے گی۔ لیکن جب نصیب میں لکھ دیا گیا ہو تو شادی ہو کر رہتی ہے۔ خاور نے جا کر تائی اماں سے میری بات کا ذکر کیا۔ تائی اماں نے کچھ سوچ کر ساتھ دیا اور یہ کہا کہ لڑکی BA ہے، اپنی ہے، کم عمر ہے اور خوبصورت ہے، مجھے یقین ہے بیٹا کہ وہ تمہارا ساتھ دے گی۔ میری شادی خاور سے ہو گئی۔ جو کبھی سوچا نہ تھا وہ ہو گیا۔ امی سے سب نے کہا کہ عمر میں اتنے بڑے آدمی کو دے دی، مگر میرے چہرے کی شادابی اور مسکراہٹ نے سبھی اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کر دیے۔ شادی کے بعد خاور نے مجھے یونیورسٹی جانے دیا۔ میں نے لاہور سے MA کیا اور ملتان واپس آ کر لیکچرار ہو گئی۔ آج میرے بچے سب پڑھے لکھے ہیں۔ بڑا بیٹا انجینئر ہے، سعودی عرب میں بہت ہی اچھی جاب پر ہے۔ دوسرا بیٹا اور بیٹی دونوں ڈاکٹر ہیں۔ خاور نے اپنی اولاد کو پڑھایا۔ کون کہتا ہے کہ چھوٹی ذات کے بچے نہیں پڑھ سکتے؟ میں یہی کہوں گی کہ تعلیم ایک زیور ہے، ایک اعزاز ہے، عزت پانے کا ایک ذریعہ ہے، نائی ہو یا ماشکی، کنجڑا ہو یا کسائی، پیشوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بھی تعلیم حاصل کرے گا وہ معاشرے کا اعزاز کہلائے گا اور اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی قابلیت سے عزت پاتا ہے اور اپنی زندگی کو زیادہ خوبصورت طریقے سے گزار سکتا ہے۔